ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ فرمائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے، آپ فرمائیے، ہوا وہ اللہ القادر، قادر ہے، علی، اس بات پر، ان کہ یبعث، بھیجے، علی ان یبعث، کہ وہ بھیجے، علیکم، تم پر، عذاباً، عذاب، من فوقکم، من سے، فوق اوپر، کم تمہارے، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او یا، من سے، تحتی نیچے، ارجلکم تمہارے پاؤں، او من تحتی ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یا، یلبسکم وہ تقسیم کر دے تمہیں، شیعاً ٹکڑوں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں، ویذیق اور چکھائے، بعضکم بعض کو، بأسا لڑائی، بعض وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ پھر دیکھیے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ، آپ فرمائیے کہ وہ اللہ قادر ہے، علی، اس بات پر، ان یبعث علیکم، کہ بھیجے وہ تم پر، عذاباً، عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب بھیجے، جیسے بارش کا آنا، جیسے کسی آسمانی آفت کا ٹوٹ پڑنا۔ اور حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ ظالم حکمرانوں کا مسلط ہو جانا۔ تو اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ تم پر اوپر سے عذاب بھیجے، او یا، من تحت ارجلکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یعنی زمینی، اوپر سے آسمانی، نیچے سے زمینی، جیسے زلزلہ، جیسے قحط، جیسے سیلاب، او یا، یلبسکم شیعا، یا اللہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ویذیق بعضکم بأس بعض اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ انظر، آپ دیکھیے، کیفا، کیسے، نصرف، ہم بار بار بیان کر رہے ہیں، الآیات، اپنی آیات، لعلہم، تاکہ لوگ، یفقہون، ان کو سمجھ جائیں، لعلہم یفقہون، تاکہ لوگ ان کو سمجھ جائیں۔ اس آیت کریمہ میں 3 طرح کے عذابوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شکل میں چاہیں عذاب نازل فرما سکتے ہیں، آسمانی، زمینی اور باہمی۔ آسمانی عذاب ایسا آئے کہ پوری قوم کا خاتمہ ہو جائے، زمینی عذاب ایسا آئے کہ پوری قوم کا خاتمہ ہو جائے، اور یہ ہوتا رہا ہے۔ اور تیسری ہے باہمی، جس کو ہم خانہ جنگی بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کا آپس میں بٹ جانا ٹکڑوں میں۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی
3 دعائیں فرمائی. ایک، اے اللہ کسی بھی آسمانی آفت میں میری امت کو ہلاک نہ فرمانا. اور دوسری، یا اللہ کسی زمینی آفت میں میری امت کو ہلاک نہ فرمانا. اور تیسرا یہ کہ اے اللہ باہمی لڑائی اور خانہ جنگی سے ان کو محفوظ فرمانا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی 2 دعائیں اللہ نے قبول فرما لی کہ ہاں میں ایسا آسمانی عذاب نہیں بھیجوں گا کہ پوری امت کا خاتمہ ہو جائے، یا ایسا زمینی عذاب نہیں بھیجوں گا کہ پوری امت کا خاتمہ ہو جائے. لیکن تیسری دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اللہ رب العزت نے قبول نہیں فرمائی، اور وہ ہے باہمی خانہ جنگی، کہ مجموعی طور پر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، ٹکڑوں میں بٹ جائیں، لڑائیوں میں بٹ جائیں. تو یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، یعنی اس امت کے اعمال ایسے ہوں گے کہ یہ شاید ان اعمال کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا. پوری امت مسلمہ تو خیر ایک بڑی بات ہے، سر دست تو ہم اہل پاکستان ہی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور لڑ کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں، ملک کو بھی اور قوم کو بھی. اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے. انظر، آپ دیکھیں، کیفا، کیسے، نصرف الآیات، ہم کھول کھول کر اپنی آیات بیان کر رہے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ لوگ ان کو سمجھیں. وکذب، اور جھٹلایا ہے، بھی، اس قرآن کو، قوم کا، آپ کی قوم نے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، آپ کی قوم اس قرآن کو جھٹلا چکی ہے. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ بالکل برحق ہے، سچ ہے. قل، آپ فرمائیے، لستو، میں تو نہیں ہوں، علیکم، تم پر، بوکیل، آسان لفظوں میں ترجمہ کرتا ہوں، زبردستی کرنے والا. میں تو تم پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہوں. میرا کام پہنچانا، ٹھیک ہے، ماننا نہ ماننا وہ آگے تم لوگوں کا کام ہے. اب مجھے اللہ نے اس پر کوئی ڈنڈا نہیں دیا کہ جو نہ مانے تو اس پر آپ ڈنڈا برسانا شروع کر دیں اور اس کو مارنا شروع کر دیں. نہیں، میرا کام ہے. وذکر بھی، ہم آج بھی پڑھیں گے، ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں. وانذر بھی، وذکر بھی، آپ، اور اتل ما اوحی الیک، آپ پڑھ کے سنائیے، آپ ان کو آگاہ کیجئے، آپ ان کو نصیحت کیجئے. یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. تو قل لست علیکم بوکیل، آپ فرمائیے کہ میں تم پر کوئی سختی زبردستی کرنے والا نہیں ہوں. لکل نبأ، لکل کے ہر ایک کے لیے، نبأ خبر، لکل نبأ ہر خبر کے لیے، مستقر ایک وقت مقررہ ہے. لکل نبأ ہر خبر کے لیے، مستقر ایک وقت مقررہ ہے. وسوف، اور عن قریب، تعلمون، تم جان لو گے. تم عذاب کا مطالبہ کرتے ہو، یا تم آخرت کا مطالبہ کرتے ہو، یا تم کسی اور چیز کا مطالبہ کرتے ہو، یہ ساری چیزیں ہیں، برحق ہیں، لیکن کب؟ اللہ کے ہاں اس کا ایک وقت متعین ہے. لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے. وسوف تعلمون، اور عن قریب تم جان لو گے. چنانچہ جب غزوہ بدر ہوا تو اس میں یہ جتنے بڑے بڑے تھے نا کفار کے، جو بہت، جنہوں نے اودم مچا رکھا تھا اور بہت فساد برپا کر رکھا تھا، تو غزوہ بدر کے اندر وہ سب کے سب مارے گئے، کمر ٹوٹ گئی کفار کی. تو ان سب کی جو لاشیں تھیں، لاشیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ جمع فرمائی. کنواں سا تھا، ایک کلیب بدر کہتے ہیں اس کو، تو وہاں جمع فرمائی. تو ان سب کی لاشوں کو وہاں پھینکوا کر فرمایا فلاں 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 فلاں. بتاؤ، میں تمہیں اس وقت سے ڈراتا نہیں تھا؟ میں تمہیں اس وقت سے خبردار نہیں کر رہا تھا؟ مذاق اڑاتے تھے، کب آئے گا، کیوں نہیں آ رہا، کس چیز نے روک رکھا ہے اس کو؟ آ گیا ہے، اب آ گیا. تو لکل نبأ مستقر، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے.
وسوف تعلمون، اور عن قریب تم جان لوگے۔ انسانوں کی زندگی میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہر کام کا وقت متعین ہوتا ہے۔ غمی کا وقت بھی متعین ہوتا ہے، خوشی کا وقت بھی متعین ہوتا ہے، اور وہ سب کچھ اپنے اپنے وقت پہ آہستہ 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 سارے کام ہوتے جاتے ہیں۔ انسان ہے جلد باز، وہ کہتا ہے فوراً ہو جائے، وہ چاہتا ہے مجھے فوراً مال مل جائے، بہت سارا مال اس کو ملتا ہے، لیکن آہستہ 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 اس کی ضرورت کے بقدر ملتا جاتا ہے، اس کے معاملات حل ہوتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ قدم بقدم وہ چلتا جاتا ہے۔ بچے ان کی کوشش ہوتی ہے ہم فوراً بڑے ہو جائیں، نہیں، آہستہ آہستہ آہستہ۔ ایک خوشی کی خبر ہے وہ اپنے وقت پہ آئے گی، آہستہ 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 آہستہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک تدریج کا سلسلہ ہے، ہر کام، ہر چیز اس کا ایک وقت متعین ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، علاج معالجہ کرتا رہتا ہے، وہ آہستہ آہستہ بیماری اپنا وقت مقررہ پورا کر رہی ہوتی ہے، پھر اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کا وقت آ جاتا ہے، انسان شفا یاب ہو جاتا ہے۔ انسان بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے شاید زندگی ختم ہو گئی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ وہ مشکل وقت آہستہ 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 اپنے اختتام کی طرف چلتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ مشکل وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے ایسے کٹھن وقت آئے تھے، آدمی سوچتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا یہاں پر، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کرتا ہے کہ وہ مشکل وقت خیر و عافیت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی مہیا فرماتا ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کا ایک وقت متعین ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور عن قریب تم جان لوگے۔ اولادیں ہوتی ہیں نا، انسان کہتا ہے جلد از جلد ٹھکانے لگ جائیں، یہ اپنی اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ ہو جائیں، سب بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کی شادیاں ہو جائیں، لیکن لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، آہستہ 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 ایک وقت آتا ہے آدمی بالآخر کہتا ہے شکر ہے خدایا میں اپنی ساری ذمہ داریوں سے ہو گیا، دستبردار ہو گیا، یا بلکہ میں اس سے سرخرو ہو گیا، میں اپنی ساری ذمہ داریاں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، تو اللہ رب العزت کی جو دنیا کی ایک ترتیب ہے، سنت کہہ لیجئے، وہ ہے تدریج، بتدریج، آہستہ 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 چیز اپنے کمال تک پہنچتی ہے یا اپنی انتہا تک پہنچتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت شروع فرمائی، لوگوں کو اسلام کی دعوت، آہستہ آہستہ یہ اسلام مسلمانوں کی تعداد آہستہ 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 بڑھنی شروع ہوئی، ورنہ نبی کی بات تو منٹوں میں پھیل جائے، لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جائے، سارے لوگ ایمان لے آئیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ 13 سال مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی جو تعداد تھی وہ بہت محدود سی تھی، بمشکل چند سو مسلمان ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد اس مکہ کو اسلام کا مرکز بننے تک مزید 10 سال لگے۔ غزوہ بدر میں پہلے تھوڑی سی ضرب لگی، غزوہ احد میں تھوڑی ضرب اور لگی، غزوہ احزاب کے اندر تھوڑی ضرب اور لگی، غزوہ اس کے بعد بنو قریظہ کے اندر تھوڑی سی کفار پہ ضرب اور لگی، آہستہ 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 پھر 8.5 سال کے بعد، یا یوں کہہ لیجئے 21 سال کے بعد کہیں جا کر مسلمان مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے ہیں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، تدریج اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ یکدم گرمی نہیں آ جائے گی، یکدم سردی نہیں آ جائے گی، یکدم اندھیرا نہیں ہو جائے گا، یکدم اجالا نہیں ہو جائے گا، یکدم بھوک نہیں لگ جائے گی۔ آپ کو بھوک بھی ایسا ایسا لگتی ہے، آپ نے کھانا کھایا اس کے بعد گھنٹے ڈیڑھ کے بعد آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوا، 2 گھنٹے کے بعد تھوڑا زیادہ محسوس ہوا، 3 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا اور زیادہ محسوس ہوا۔ تدریج ہے ہر کام کے اندر، اسی لیے اسلام نے غیر ضروری جلد بازی سے منع کیا ہے، سارے کام اپنے وقت پہ ہوتے جائیں گے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر چیز کے لیے ہر خبر کے لیے ایک وقت مقررہ ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور عن قریب تم اس کو جان لو گے۔ وَإِذَا، اور جب
وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ آپ دیکھیں اور جب آپ دیکھیں الَّذِينَ آپ دیکھیں گے تدریج سے ہٹ کر جہاں بھی کوئی کام ہوگا نا اس کا انجام آپ کو اچھا نظر نہیں آئے گا. تدریج سے ہٹ کر جہاں بھی آپ کو کوئی چیز نظر آئے گی نا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. راتوں رات اگر کوئی امیر ہوتا ہے نا تو پھر راتوں رات وہ غریب بھی ہو جائے گا, وہ راتوں رات غریب بھی ہو جائے گا. وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ آپ دیکھیں الَّذِينَ ان لوگوں کو يَخُوضُونَ جو مشغول ہیں فی آیاتنا ہماری آیات کے بارے میں. اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے بارے میں مشغول ہیں, یعنی آیات کا مذاق اڑانے میں, آیات کا پر اعتراضات کرنے میں, اسلام کا, اللہ کے احکامات کا, قرآن کریم کا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, آپ کی سنتوں کا مذاق اڑانے کے اندر مشغول ہیں اگر آپ دیکھیں, فَأَعْرِضْ تو الگ ہو جاؤ, عنہم ان سے, فَأَعْرِضْ عنہم تو ان سے کنارہ کشی کر لو, ان سے الگ ہو جاؤ, ہٹ جاؤ ان سے, حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیرہ کسی اور بات میں. جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں اس وقت تک تم ان سے الگ ہو جاؤ. یعنی ایسی مجلس میں نہ بیٹھو جس میں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہو, قرآن کریم کی آیات کا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات اور آپ کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو. ایسی مجلس کا, ایسی محفل کا حصہ نہ بنو. وَإِمَّا اور اگر يُنْسِيَنَّكَ آپ کو بھلا دے الشیطان شیطان, اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے فَلَا تَقْعُدْ تو پھر نہ بیٹھے رہنا بعد الذکریٰ یاد آنے کے بعد, یاد آنے کے بعد نہ بیٹھے رہنا مع القوم الظالمین ان ظالم لوگوں کے ساتھ. یعنی انسان باتیں چل رہی تھیں اس کا دھیان نہیں رہا, بیٹھا رہا, لیکن جو ہی اسے احساس ہو فوراً اس محفل سے نکل جائے. وما اور نہیں ہے علی الذین ان لوگوں پر یتقون جو ڈرتے ہیں من حسابہم ان کے حساب میں سے من شیء کچھ بھی. وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا تو اللہ نے ان کافروں کا حساب ان سے نہیں لینا. اللہ نے ان کافروں کا حساب ان سے نہیں لینا جو اللہ سے ڈرنے والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں فرمایا کوئی نہیں, تم اٹھ کے چلے جاؤ, ان کا حساب اللہ لیں گے. تم نے اپنے آپ کو بچا لیا, بہت اچھا. ولیکن ہاں البتہ ذکرا ہاں نصیحت کر سکتے ہو تم. ولیکن ذکرا لیکن نصیحت کر سکتے ہو. اگر تم دیکھو کہ تم نصیحت کرنے کی پوزیشن میں ہو تو بیٹھو اور نصیحت کرو, ان کو سمجھاؤ, ان کو روک سکتے ہو تو روکو, ان کو سمجھا سکتے ہو تو سمجھاؤ ان کو. لیکن اگر تم نہیں سمجھا سکتے, نہیں روک سکتے, پھر اپنے آپ کو الگ کر لو. اب تم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا نا تو کوئی بات نہیں, تم بری ذمہ ہو گئے ہو, اب ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. ولیکن ذکرہ ہاں نصیحت کر سکتے ہو, لعلہم تاکہ یتقون وہ لوگ بھی باز آ جائیں, شاید کہ وہ لوگ بھی باز آ جائیں. وذر اور چھوڑ دیں آپ الذین ان لوگوں کو اتخذوا جنہوں نے بنا رکھا ہے دینہم اپنا دین لعبا ولہوا کھیل تماشا, جنہوں نے اپنا دین کھیل تماشا بنا رکھا ہے آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. وغرتہم ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے. وغرتہم الحیات الدنیا ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وذکر بہ اور آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں. وذکر بہ اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کرتے رہیں. ان تبصلا کہ کہیں مایوس نہ ہو جائے
نفسن کوئی شخص بما کسبت اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے کہیں کوئی شخص مایوس نہ ہو جائے. مطلب کل قیامت والے دن انسان جائے تو پتہ لگے اوہو میں تو کفر کی زندگی گزار کے آیا ہوں، آگے تو کچھ نہیں میرے لیے، تو مایوسی ہے. تو آپ اس مایوسی سے بچانے کے لیے ان کو نصیحت کرتے رہیں، وذکر بھی، ان کو نصیحت کرتے رہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کوئی بھی مایوس نہ ہو کر رہ جائے. ہاں پھر نہیں مانتا تو وہ اس کا معاملہ ہے. لیسا نہیں ہوگا، لہا اس کے لیے، یعنی جب قیامت کے دن جب یہ جائے گا نا تو لیسا لہا نہیں ہوگا اس کے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولی کوئی مددگار ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارشی. کل قیامت کے دن اس کے لیے اللہ کے سوا نہ تو کوئی مددگار اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا. وَإِن اور اگر تعدل یہ بدلے میں دینا چاہے گا، کل عدل ہر چیز، لا یؤخذ منها اس سے نہیں لی جائے گی. وَإِن تعدل کل عدل لا یؤخذ منها اگر یہ بدلے میں دینا چاہے گا ہر چیز نہیں لی جائے گی اس سے. ہم نے یہ مضمون دو جگہ پڑھا ہے پیچھے. ایک جگہ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر قیامت کے دن جو کافر ہے وہ ساری دنیا اور اس کے جتنے وسائل ہیں یہ دے کر عذاب سے بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کریں گے. اور ایک جگہ ہم نے پڑھا ہے وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ایک نہیں بلکہ اس دنیا اور اس جیسے وسائل جیسی دو اس کے پاس ہوں تو پھر بھی اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں یہ سب کچھ دے کر کسی طرح آخرت کے عذاب سے اپنی جان بچا لوں. تو وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ اور اگر وہ ہر چیز دے کے اپنے آپ کو بچانا چاہے گا لا یؤخذ منها اس سے نہیں لی جائے گی. اس انجام سے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کو نصیحت کریں، کل کی اس مایوسی سے یہ لوگ بچیں. اولئک تو پھر یہ ہوں گے وہ لوگ الذین ابسلوا جو مایوس ہو کر رہ جائیں گے بما کسبوا اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے. یہ لوگ ہوں گے جو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے مایوس ہو کر رہ جائیں گے. لہم ان کے لیے شراب پینا ہوگا من حمیم کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا بما کانوا یکفرون کیونکہ یہ دنیا میں کفر کرتے تھے. بس یہاں پھر دیکھ